درد مندوں کو نہ جانے دل سے کیا نکلے، برا نکلے بھلا نکلے، نہ جانے بد دعا نکلے۔ ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی تھی وہاں ڈوبی جہاں پانی بھی کم تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بیٹی پیدا کر دیتا تو کیا ہو جاتا، بیٹا پیدا کر دیتا تو کیا ہوتا۔ میں خواجہ سرا ہوں، گھروں میں کوٹھیوں میں کام کر کے میں اپنا گزارا کرتی ہوں۔ وہ کچھ کھانے کو دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں مجھے، اور میں اپنا گزارا کر لیتی ہوں۔ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی مجھے پیدا کیا، جیسا بھی پیدا کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ کوئی مجھے کسی سے گلا شکوہ نہیں۔ پاکستان والوں کو میں یہی کہوں گی، اگر کسی کے گھر میں خواجہ سرا پیدا ہو تو خدا کے لیے اس کو چھپانے کی کوشش کریں، دنیا کے سامنے نہ لائیں۔ خواجہ سرا جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے انسان کی، انسان اس سے بہتر ہے کہ اپنا مر جائے تو وہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سمن ہٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے لیک ویو پارک میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں سائمہ جو کہ ایک ٹرانسجینڈر ہیں۔ وہ ہمیں اسلام آباد کے اس لیک ویو پارک میں ملے ہیں۔ ان کی ایک بہت ہی درد بھری کہانی ہے جو کہ ہم آپ کو سنائیں گے ابھی، تو آئیں چلتے ہیں اور ان کی کہانی سنتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سائمہ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کون سی ایج میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ ایک ٹرانسجینڈر ہیں؟ تقریباً 16-17 سال کی تھی جب مجھے پتہ چلا کہ میں خواجہ سرا ہوں، اور میں اس وقت اپنے چیچا ودنی میں اسکول میں پڑھتی تھی، تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ مجھے کیسے یہ لے کر جائیں گے، کیا کریں۔ آپ کو تب پتہ تھا کہ ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے، یا آپ کو؟ نہیں، مجھے نہیں پتہ تھا، بالکل نہیں پتہ تھا۔ تو ڈانس وغیرہ تو میں شوق میں کرتی تھی، تو بچپنا تھا اور مجھے کچھ یاد بھی نہیں ہے اتنا زیادہ کہ میں کیسے ادھر آ گئی، کیسے، اور ملتان میں انہوں نے میرا کیس کیا، خواجہ سراؤں نے مجھے واپس لے لیا اپنے ماں باپ کے پاس سے۔ تو ماں باپ کا پیار جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھول بھی نہیں میں سکتی۔ نہیں، تو آپ کے ماں باپ کو پہلے سے پتہ تھا کہ آپ ایک خواجہ سرا ہیں؟ ہاں جی، میرے ماں باپ، کس ایج میں انہیں شروع سے ہی پتہ تھا؟ ان کو شروع سے پتہ تھا۔ انہوں نے 16 کی ایج تک آپ کو کیوں 2 رکھا؟ سال سے تقریباً انہوں نے بتایا تھا، میرے والدین کو بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں خواجہ سرا پیدا ہوا ہے۔ 2 سال کے بعد، اس کے بعد پھر میرے چاچو کو پتہ چل گیا، اس کے بعد انہوں نے سب کچھ چھپا لیا۔ پھر میں اسکول میں داخل ہوگی، میں پڑھتی رہی 10ویں کی کلاس میں پھر ان کو پتہ چل گیا خواجہ سراؤں کو کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں۔ انہوں نے میرے ماں باپ سے مجھے لے لیا اپنے پاس لے تو آپ کے ماں باپ نے ایسے ہی دے دیا؟ آپ ان کی اولاد ہیں، پیدا کی ہے، انہوں نے پرورش کیا آپ کی، کیسے لے سکتے ہیں کوئی اپنے ماں باپ سے کسی؟ بس وہ دور ہی ایسا تھا نا کہ کیسا دور؟ یہ خواجہ سرا سے بہت زیادہ پہلے، تو آج سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ خواجہ سرا سے دنیا ڈرتی تھی۔ کیوں ڈرتی تھی؟ دعائیں نہ دیں، ٹھیک ہے؟ یہ بددعائیں سچ میں لگتی ہیں؟ یہ کہ ہاں، یہ بالکل، یہ میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ واقعی درست آپ نے فرمایا کہ ان کی واقعی بد دعا لگتی ہے۔ تو ایک بچے کو اس کے ماں باپ سے الگ کر کے بد دعا دینا، یہ کیا بات ہے؟ وہ اللہ نے نشانی دیتا ہے نا کہ یہ تو اپنے ماں باپ کے پاس بھی تو رہ سکتے ہیں۔ خواجہ سرا ہے تو کیا ہوا، اپنے ماں باپ کے پاس نہیں رہ سکتے؟ ماں باپ کے پاس رہیں۔ خواجہ سرا کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ آ کے انہیں لے کے جائے؟ وہ تو بات آپ کی بیٹا ٹھیک ہے نا، لیکن میں آپ کو کیا بتا سکتی ہوں کہ ماں باپ، ایک تو سب سے پہلے تو بڑی بات ہے کہ اکثر میں نے دیکھے ہیں خواجہ سرا جتنے بھی ہیں وہ اپنے گھر میں خوش ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ان کا ماں باپ فوت ہو جاتا ہے تو بعد میں بھابھی ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بھابھیاں کہتی ہیں ہماری بےزتی ہے، ہماری بچیوں کی بےزتی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس لیے پھر وہ نا ہمیں اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے ماما بابا نے جب وہ خواجہ سرا آپ لوگوں کو لینے کے لیے آئے تو آپ کے لیے وہ مشکل ٹائم نہیں تھا کہ آپ کے ماں باپ سے آپ کو دور جانا ہے؟ آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ اب میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو آپ کے ماں باپ نے آسانی سے دے دیا انہیں؟ لیکن بیٹا وہ تو بات ٹھیک ہے، اگر ماں باپ نے دے دیا تو ہم نے بھی تو اپنے آپ کو بہت ہمارے اندر کسی نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے پھر اسی لیے کہتی ہوں کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی تھی وہاں ڈوبی جہاں پانی بھی کم تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بیٹی پیدا کر دیتا تو کیا ہو جاتا، بیٹا پیدا کر دیتا تو کیا ہوتا۔ میں خواجہ سرا ہوں اور گھروں میں کوٹھیوں میں کام کر کے میں اپنا گزارا کرتی ہوں۔ وہ کچھ کھانے کو دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں مجھے، اور میں اپنا گزارا کر لیتی ہوں۔ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی مجھے پیدا کیا، جیسا بھی پیدا کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ کوئی مجھے کسی سے گلا شکوہ نہیں۔ پاکستان
والوں کو میں یہی کہوں گی، اگر کسی کے گھر میں خواجہ سرا پیدا ہو تو خدا کے لیے اس کو چھپانے کی کوشش کرے، دنیا کے سامنے نہ لائے۔ خواجہ سرا جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے انسان کی، انسان اس سے بہتر ہے کہ اپنا مر جائے تو وہ بہتر ہے۔ اچھا، تو آپ کے ماما بابا ابھی زندہ ہیں؟ نہیں، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے بغیر آپ نے کس طرح اپنی زندگی 16 سال کی عمر میں کیسے گزاری ہے ان کے بغیر؟ ماں باپ کے بغیر بیٹا کوئی بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب میں رات کو سوتی ہوں تو مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں، خاص طور پہ بہت زیادہ ماں یاد آتی ہے جس کے ساتھ میں نے 20 سال گزارے ہیں رات دن۔ میری والدہ بیمار تھی، میں نے سیوا کی اس کی، اتنی سیوا کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو بس کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو قرآن پاک نے بھی بتا دیا تھا۔ اللہ نے اس دنیا سے میری ماں کو لے لیا تو بس میں اکیلی ہوگی۔ ملنے کے لیے آپ جایا کرتی تھی ان کے پاس کبھی کبھی؟ نہیں، میں نہیں جاتی ملنے کے لیے۔ ان کا دل نہیں کرتا تھا آپ سے ملنے؟ نہیں، اور بھائی؟ بھائیوں کو بھی نہیں، بہنیں کو بھی نہیں۔ تو اب یہی آپ کی فیملی ہے، کہاں پہ رہ رہی ہیں؟ یہ چیز میں بڑی ماں میں رہ رہی ہوں۔ اچھا، تو یہاں پہ آپ 16 سال کی عمر میں آئی تھی؟ میں 16 سال کی تھی جب میں ادھر آئی۔ اب تو مجھے سب کی یادیں بھی بھول چکی ہیں، تو کام کرتی رہی ہوں انشاءاللہ۔ اپنے ماں باپ کا نام بدنام نہیں ہونے دیا۔ جیسے لوگوں نے ہمارے اوپر غلط نظریں ڈالیں، جیسے ہی لوگوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا، تو میں نے ان کوٹھیوں والوں کو سہارا لینے شروع کر دیا۔ کسی کے کپڑے دھو دیتی ہوں، کسی کے برتن دھو دیتی ہوں، کسی کے گھر کی صفائی کر دیتی ہوں۔ اللہ بس مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے ہی دیتا ہے، شکر الحمدللہ۔ گزارا صحیح ہو رہا ہے؟ کیا کریں، گزارا تو کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کتنا ایک ٹف ٹائم ہے، جاب کیوں نہیں کرتی آپ؟ کیا کروں، مجھے جاب کا میں نے کافی جگہوں پر کہا ہے جاب کے لیے، لیکن مجھے جاب کسی نے نہیں دی۔ تو آپ کو ڈانس وغیرہ کچھ جو آپ نے کہا کہ بچپن میں سیکھا تھا آپ نے، تو وہ پارٹیز کر لیں اگر؟ نہیں، پارٹیز تو میں پہلے شروع سے میں پارٹیز کرتی تھی، اس کے بعد پھر مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ تو چھوڑنے کے بعد میں 5 وقت نماز پڑھنے شروع ہوگی۔ نماز کے بعد فارغ ہوتی ہوں تو کھانا وغیرہ مانگنے چلے جاتی ہوں، کام کرنے چلے جاتی ہوں۔ اس کے بعد جب میں واپس آتی ہوں تو اپنے گروؤں کو بھی کچھ دینا ہوتا ہے، ان سے لے کر جو بھی مجھے ملتا ہے میں۔ تو آپ کے گرو؟ ہمارے گرو ریشمہ ہیں۔ اچھا، تو وہ یہیں پہ ہوتے ہیں؟ ہاں جی، اسلام آباد میں بھی۔ انہیں بھی کچھ دینا پڑتا ہے؟ ہاں، اگر وہ چاہیں تو وہ ہمیں، اگر وہ کہیں کہ ہمیں ایک دن کا 10,000 دو تو ہمیں دینا پڑے گا۔ آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر آپ؟ ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں، ہم تو بس مجبور ہیں، کیا کریں۔ مانگنا مجھے نہیں آتا، نہ ہی میں مانگ سکتی ہوں۔ میں تو کوٹھیوں پہ کام کرتی ہوں، دنیا کے برتن دھو لوں گی وہ اچھا ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، جو دے کر واپس نہ مانگے۔ سب سے جو انمول خزانہ تھا ہمارا والدین تھا، امی ابو تھے، ہمارا ایک گھر تھا، ہمارا ایک اتنا پیارا ایک ہم نے اپنے گھر کو بنایا ہوا تھا جو بس تنکے کی طرح بس بکھر گیا۔ میں دیکھتی رہ گئی۔ پھر میں یہی تو کہتی ہوں، نہ چھیڑ درد مندوں کو، نہ جانے دل سے کیا نکلے، برا نکلے بھلا نکلے، نہ جانے بد دعا نکلے۔ اچھا، جانے سے آپ ہمارے ناظرین کو، ہماری قوم کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ قوم کو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں، ہم بھی خواجہ سرا ہیں، ہماری عزت کیجئے، ہمارے ساتھ آپ کچھ ہیلپ ہماری کیجئے، ہماری مدد کیجئے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، ہم بھی آپ کے بھائیوں کی طرح، بہنوں کی طرح رہتے ہیں۔ ہم نے کسی کو سے کچھ نہیں مانگا، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ اگر کسی کے گھر میں خواجہ سرا ہو تو خدا کے لیے اس کو چھپانے کی کوشش کرے، اس کو سامنے مت لائیں۔ کیوں؟ اگر سامنے آ بھی جائے تو وہ ایک ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے چھپایا جائے، کوئی غلط کام نہیں ہے اس میں، اس کی کیا غلطی ہے، ہم کیوں چھپائیں؟ بس یہ تو ہمارے بڑے ہی بتا سکتے ہیں بیٹا، میں تو بتا نہیں سکتی ہوں، کیونکہ کچھ ایسے لمحے ہیں جو میں نہیں بتا سکتی۔ تو میں اپنے معاشرے کو یہ کہنا چاہوں گی کہ
उसे वो अपनी मर्जी से नहीं पैदा हुए। जितने भी ख्वाजा सराय इस दुनिया में वो अपनी मर्जी से नहीं पैदा होते, उसे कोई पैदा करते हैं, और जो पैदा करते हैं वो पैदा करके छोड़ नहीं देते। ये कोई नाजायज़ औलाद नहीं है। नाजायज़ औलाद को भी लोग अपने घर में इज़्ज़त से रखते हैं, और वो जो एक चीज़ इज़्ज़त से आई है उसे इस तरह सड़कों पे लोगों को रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है। इस चीज़ की मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, और यकीनन आप लोगों को भी होना चाहिए कि एक इंसान के फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से उसे रिजेक्ट किया जाता है, ना उसे जॉब दी जाती है, उसके अपने घर वाले उसे नहीं रखते। मेरी उन वालिदैन से गुजारिश है कि जिसके भी बच्चे ख्वाजा सरा पैदा होते हैं, ना ही छुपाने की ज़रूरत है, कोई गलती नहीं है, अल्लाह ने दी है वो चीज़ आपको, उसे अपने घर में रखें, इज़्ज़त से रखें। तमाम भाइयों से यही मैं गुजारिश करूंगी, और जितनी भी उनकी बहनें होती हैं, कि वो आप लोगों की इज़्ज़त है, जैसे बाकी बहन और भाई होते हैं वो भी वैसी ही हैं। एक उसकी चीज़ की वजह से ना आप लोग उसे दूसरों के रहमो करम पे ना छोड़ें। मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी ख्वाजा सराय सबसे पहले उन्हें इज़्ज़त दें, और इज़्ज़त के बाद अगर उनकी आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो उनका मजाक नहीं उड़ाएं, उन्हें गालियाँ नहीं दें, उन्हें बुरे लफ्ज़ों से ना बुलाएं। उन्हें अल्लाह ने बनाया है, आपने भी अल्लाह के पास एक दिन जाना है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।